سورہ آل عمران پڑھی گئی۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ ان دونوں صورتوں میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ تمام صورتیں یعنی جڑواں صورتیں جو بات سورہ بقرہ میں رہ گئی تھی اسے آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز بھی الف سے ہوتا ہے اور آل عمران کا آغاز بھی الف سے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے سورہ بقرہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب اسلام عروج کی طرف جا رہا ہے اور مسلمانوں کا نظام مضبوط ہو رہا ہے۔ مدینے کے یہودیوں نے منافقین سے مل کر کے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اگر کوئی نبی آنا ہے تو وہ صرف بنی اسرائیل میں آئے گا، کسی اور میں قبیلے میں نہیں آئے گا، نہ کسی اور شہر میں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس بھی تورات ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے کسی دوسری کتاب کی کہ جسے نازل کیا گیا ہے۔ کبھی یہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا مذہب تمہارے لیے، ہمارا مذہب ہمارے لیے، اور اس طرح ہم مل کر کے رہیں گے، لیکن تم ہمیں یہ تبلیغ نہیں کرو، بات نہیں پہنچاؤ کہ ہم اسلام لانے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں NGOs کے ذریعے سے یہ بات مسلمانوں کے اندر ایک پروپیگنڈا کے طور پر داخل کی جا رہی ہے۔ وحدت ادیان، وحدت دین، یعنی دین سب ایک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ اللہ کی ذات بابرکات جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر کے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو غالب کر دے دوسرے تمام مذاہب پر۔ لیکن یہ غالب کرنا تلوار سے نہیں تھا، یہ غالب کرنا جنگ و جدال سے نہیں تھا، یہ غالب کرنا کسی طرح لڑنے کرنے سے نہیں تھا کہ کوئی غیر مسلم جا رہا ہے اور ہم اسے پکڑ کر کے زبردستی کہے کلمہ پڑھو اور یہ ہمارے دین میں ہے۔ یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین میں جبر نہیں ہے، لیکن اور دنیا ہدایت جو ہے گمراہی سے واضح ہو گئی۔ اس کا مطلب جو ہے وہ ہمارے بعض ترقی پسند لوگ جو ہے وہ غلط بھی لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے تو ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، دین میں جبر نہیں ہے تو ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، دین میں جبر نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ دیں یا نہ دیں۔ آپ کون ہوتے ہیں زبردستی کہتے ہیں نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو یا حج کرو؟ دین میں تو جبر نہیں ہے۔ ارے بھائی کہاں غیر مسلموں کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ زبردستی میں مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ تم نے تو کلمہ پڑھ کر کے ایک کمیونٹی کی ممبرشپ حاصل کر لی، ایک کمیونٹی کی ممبرشپ حاصل کر لی، تو اب اس کمیونٹی کے جتنے رول ریگولیشن ہیں اور جتنے قواعد و ضوابط ہیں آپ کو اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا دنیا میں جتنی بھی کمیونٹیز ہیں یا دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان کا ایک آئین ہے، منشور ہے۔ جب آپ نے اس کے آئین و منشور کو تسلیم کر لیا، اس کے شہری بن گئے، تو اب آپ کو اس ملک کے تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی ہوگی، ورنہ
سے نکال دیا جائے گا، آپ کو شہری نہیں گنا جائے گا۔ اسی طرح اسلام میں بھی ہے کہ آپ نے جب اسلام کو قبول کر لیا تو آپ اسلام کی کمیونٹی میں آ گئے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ وہ باتیں جو اسلام نے کہی ہیں، اللہ رسول نے، اس پر عمل کریں۔ اس میں جبر کی کیا بات؟ تو ہمارے لوگ بھی غلط اس کا مطلب لیتے ہیں۔ اس لیے یہ پروپیگنڈا کرنا کہ ایک ہی دین جو ہے سب مل کر کے ایک طریقے سے مل کر کے رہے، تو ایسا دین اکبر نے بھی بنایا تھا۔ مغل بادشاہ اکبر نے بھی ایسا دین بنایا تھا کہ کچھ ہندو کی باتیں، کچھ سکھوں کی باتیں اور کچھ مسلمانوں کی باتیں ایک مغلوبہ دین بنایا تھا، جس کا نام دین رکھا تھا، لیکن حقیقت میں وہ دین نہیں تھا۔ اور پھر اس کے مطابق اس نے کوشش کی، لیکن حق تو حق ہوتا ہے، باطل ہمیشہ باطل ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی باطل مٹ کر کے رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جو حالات موجود ہیں یا دنیا میں ہو رہے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کی کوتاہی ہے، یہ ہمارے لوگوں کی کوتاہی ہے، وہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یہ ان کی کوتاہیاں ہیں۔ اسلام تو آج بھی وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے کوہ صفا سے 1400 سال پہلے پیش کیا تھا، جس کا اعلان کیا تھا۔ قرآن وہی ہے جو رسول اللہ پر غار حرا میں نازل ہوا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پیغمبر اسلام کی سیرت وہی ہے جو ابو بکر نے دیکھی، عمر فاروق نے دیکھی، عثمان غنی نے دیکھی، حضرت علی نے دیکھی، سلمان فارسی نے دیکھی، اور سہیب رومی نے دیکھی، ابو ذر غفاری نے دیکھی۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو سیرت ہے اور آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو اسی طرح دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ ایک ہی دین ہے، وہ اسلام دین ہے۔ میں نے جمعے کے دن شاید یہ بات کہی تھی، اب آپ کے سامنے میں مختصر دہراتا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور، ابراہیم کی صحیفے، نوح علیہ السلام کے صحیفے، ادریس علیہ السلام کے صحیفے، یا دیگر انبیاء علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے۔ صحیفہ کو کتاب بھی کہا جاتا ہے اور کتاب کو صحیفہ بھی کہا جاتا ہے عربی میں۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں، ہمارے امت کے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جتنی کتابیں اور صحیفے تھے یہ قرآن کا حصہ ہے، جو باتیں اس میں صحیح ہے وہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن وہ اصل کتابیں نہیں ہیں۔ اچھا، اصل کتابیں کیوں نہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک خاص وقت کے لیے بھیجا، ایک خاص علاقے میں بھیجا، ایک خاص قوم کے لیے بھیجا، تو وہ کسی مکمل ہو سکتی ہے ان کی تعلیم ہمیشہ کے لیے؟ نہیں ہو سکتی۔ ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیم خود تمام انسانیت کے لیے نہیں تھی، مخصوص لوگوں کے لیے تھی، مخصوص زمانے کے لیے تھی۔ جب وہ مخصوص لوگوں اور مخصوص زمانے کے لیے تھی تو وہ کتابیں بھی مخصوص لوگوں کے لیے اور مخصوص زمانے تک ان کی تعلیمات تھی۔ اس لیے وہ کتابیں جو ہے وہ مکمل اور کامل نہیں تھی۔ وہ کتابیں اس زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے وہ روحانی غذا، ایمانی غذا، تربیتی، تعلیمی، معاشرتی ان لوگوں کو عطا فرمائی اس زمانے کے لحاظ سے جس پر وہ عمل پیدا ہو گئے۔ اور جب یہ کتاب آئی جو کمپریہنسو کتاب ہے، یہ جب کتاب آئی تو یہ کتاب تمام دنیا کے لیے آئی، تمام انسانوں کے لیے آئی، تمام زمانوں کے لیے آئی۔ پھر اس کتاب میں آج تک کسی نے کوئی غلطی کی نشاندہی نہیں کی، اگرچہ کرتے ہیں لیکن اس کا جواب
چیلنج کو تو آج تک کوئی غلط ثابت کر ہی نہیں سکا ہے۔ قرآن کی پیشین کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ اگر قرآن کی پیشین گویاں گنی جائے تو کتنی ہیں قرآن کی پیشین گویاں جو سچ ثابت ہوئی اور ہو رہی ہے۔ تو اس سورۃ کریمہ آل عمران میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین صرف اسلام، دین اسلام ہے۔ اب کوئی دوسرا دین نہیں ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے، یہ قرآن بھی ہمیشہ کے لیے اور یہ دین بھی ہمیشہ کے لیے رہے۔ اس لیے اس دین اور شریعت میں وہ باتیں نہیں رکھی گئی ہیں لوگوں کے لیے جو علاقائی ہو، جو قومی ہو، وہ باتیں نہیں رکھی گئی، لازم نہیں کی گئی ہیں کہ جو ایک وقت کے لیے ہو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لباس پہنتے تھے، یہ ان کا کلچر تھا، عرب کا لباس، عرب دے رہے تھے، آپ کی ایک زبان تھی، آپ وہ زبان بولتے تھے، آپ کے علاقے میں جو مخصوص چیزیں کھانے پینے کی ہوتی تھی، سبزیاں یا گوشت وغیرہ یا دوسری چیزیں، وہ آپ استعمال فرماتے تھے۔ لیکن ان چیزوں کو رسول اللہ نے پوری انسانیت و امت کے لیے لازم قرار نہیں دیا، لازم نہیں قرار دیا۔ سب کے لیے آزادی ہے کہ وہ لباس اپنا قومی پہنے، وہ لباس شرافت والا ہو، وہ بھی اسلامی لباس ہے۔ اگر اب زبان ہے تو کوئی بھی زبان آدمی بول سکتا ہے، وہ اس کی اپنی زبان ہے، وہ بھی اسلام کی زبان ہے۔ اسی طرح جتنی بھی زبانیں، مثال کے طور پر ہم نے تو خواہ دوسروں کی زبانوں سے جو ہے وہ تعصب کیا، اور اب وہ مانگی زبانیں ہو کر کے پیسے دے کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں وہ پیسے دے کر کے پڑھ رہے ہیں، انگریزی پڑھ رہے ہیں، چائنا پڑھ رہے ہیں، دوسری۔ اصل میں یہ زبانیں جتنی بھی ہیں ان میں جو مسلمان ہوئے ہیں ان کمیونٹیز میں، ان زبانوں میں، چائنا بھی مسلمان ہے، یورپ میں بھی مسلمان ہے، ان کی بھی یہ زبان ہے، انگریزی ان کی زبان ہے، فرانس میں مسلمان ہے، ان کی یہ فرانسیسی زبان ہے، تو ہم اس کو غیر اسلامی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کا لباس اگر شرافت والا لباس ہے تو ان کا قومی لباس ہے۔ اسلام نے اس پر کوئی جبر نہیں کیا کہ تم وہی لباس پہنو جو عرب میں پہنا جاتا ہے، تم وہی کھاؤ جو عرب میں کھایا جاتا ہے، تم وہی پیو جو عرب میں پیا جاتا ہے۔ اسلام نے نہیں کیا۔ یہ اسلام کے مرکزیت کی دلیل ہے اور اس کے وسعت کی دلیل ہے کہ دین اسلام کسی مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہودی جو تھے اہل کتاب، یہ تو مدینے میں تھے، لیکن وہ عیسائی جو تھے وہ کچھ باہر رہتے تھے، نجران کی طرف، یعنی سعودی عرب کا جو موجودہ بارڈر ہے، یمن کے علاقے کے ساتھ ہے، نجران وہاں پر ہے، اس علاقے میں رہتے تھے عیسائی، اور پھر وہ عیسائی مباحثہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور اسی طرح انہوں نے پروپیگنڈا کیا اسلام کے بارے میں، اسلام کے خلاف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حقیقت حال بتائی۔ ایک عیسائی وہ بھی تھا جو حبش میں تھا، نجاشی بادشاہ، جس کے پاس رسول اللہ نے اپنے پہلے صحابہ کو بھیجا تھا کہ کہاں تم اس مکے کے لوگوں کی تکلیف سے کہاں پر جائے بنا تمہارے لیے ہے، حبش میں جاؤ، وہاں تمہارے لیے جائے توفیہ، جس کو بھی کہتے ہیں توفیہ، وہاں جاؤ اور وہاں تمہارے لیے جائے بنا۔ وہاں مسلمانوں کا 14 افراد کا مرد عورتوں کا وفد گیا، وہاں بھی کافروں نے ان کا پیچھا کیا، بادشاہ کی دربار میں کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں مسلمان، مریم کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں مسلمان، اور عیسائی مذہب کے خلاف۔ نجاشی نے کہا کہ ان مسلمانوں
جعفر بن ابی طالب تھے. جعفر بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت علی کے سکے بھائی تھے. ان کو مسلمانوں نے اپنا قائد بنایا اور انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی اس دربار میں. اور ایک روایت میں سورہ طٰہٰ پڑھی, سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے زمین سے تنکا اٹھا کر کے کہا کہ تم نے جو سورت پڑھی ہے اور تمہاری مریم کے متعلق جو بیان کیا ہے تمہاری کتاب نے, اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے, اس تنکے کے برابر بھی اس میں کوئی اضافہ اور کمی بیشی نہیں ہے. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا اندر سے, لیکن اس وقت اس نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا. بعد میں اس نے اسلام ظاہر کیا. جب اس کا انتقال ہوا کافی عرصے کے بعد, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی وحی کے ذریعے سے کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے, آؤ ہم اس پر جنازے کی نماز پڑھتے. تو آپ نے مدینہ شریف میں اس کی جنازے کی نماز ادا کی. یہ وہ خوش نصیب عیسائی بادشاہ تھا. اور پھر وہاں سے ایک وفد بھی آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. نجاشی بادشاہ نے علماء کا ایک وفد بھیجا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا. وہ تو مسلمان ہو چکے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے لیے گھر سے پانی لا رہے تھے, کبھی کھانا لا رہے تھے, کبھی کوئی چیز لا رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس خدمت کے لیے تو ہم موجود ہیں, آپ کو تکلیف کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے اصحاب کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تھی, میرے اصحاب کی انہوں نے خدمت کی تھی ساتھیوں کی. میں چاہتا ہوں کہ میں خود خدمت کر کے میں اس کا بدلہ چکاؤں. یہ پیغمبر اسلام کا اخلاق تھا, خلق عظیم تھا. تو اس صورت کریمہ میں اسی طرح کعبۃ اللہ اور حج بیت اللہ کے متعلق بھی بتایا گیا, اور اس کا صورت کا اسی پر اختتام ہوا. اللہ جل شانہ ہمیں قرآن فہمی اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم اللهم صل وسلم وعافنا وعافنا وارزقنا واحفظنا